السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہوتی جو جانور کے اندر عیب ہو یا کٹا وٹا ہو، اس مال کی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا کیا نشانی ہے اور کچھ ہے اس میں نشانی جو اس مال کے اس جانور کو ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی بتا رہے ہیں اور اس جانور کی نشانی بتا رہے ہیں کہ جانور کے اندر یہ عیب ہو تو ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو وہ نشانی کیا ہے، وہ عیب کیا ہے، قاسمی صاحب سمجھا رہے بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اب ہم لوگ قربانی کے لیے فکر مند ہیں اور قربانی کا انتظامات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ بکرے دیکھنے دکھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگ جب بکرا لے کر آتے ہیں تو اس کے کبھی چوٹ لگ جاتی ہے یا بعض دفعہ سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا آنکھ میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے عیب ہیں جن کے ہونے سے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسائل ہم سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، پیر کے بارے میں۔ اگر کوئی جانور ایسا لنگڑا ہے جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھتا ہو، یعنی اگر جانور کے پیر میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ پیر بالکل بھی زمین پر نہیں رکھتا، اس پیر کا بالکل یوز نہیں کرتا، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پیر کا کچھ سہارا لیتا ہے، پیر میں مان لیجیے آپ کے بکرے کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، قربانی کا جو بھی جانور ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا جو بھی جانور ہے، اگر اس کے پیر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی جس سے چوٹ تو ہے پیر میں لیکن وہ اس پیر کا سہارا لے کر چلتا ہے، اس کا یوز کرتا ہے تھوڑا بہت، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ میری اس کلپ میں جتنی بھی باتیں میں بتاؤں گا ان کو سمجھ لیں اور خود بخود آپ یہ مسئلے لوگوں کو بھی بتائیے، اور کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا حل آپ کے پاس آلریڈی ہوگا۔ اور اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا بالکل، یعنی بالکل الگ ہو گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دانت کے بارے میں آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر کسی جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے، اتنے دانت ٹوٹے ہوئے، یعنی دانت اکثر ٹوٹ گئے، اب وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بکرا ایسا ہے جس کے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے آتے ہیں کان کے اوپر۔ بعض دفعہ قربانی کے جانور کا کان کٹ جاتا ہے یا کان میں کوئی زخم ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، یا کان تو ہیں لیکن کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو پیدائشی کان نہیں ہے، یا پیدائشی ایک کان ہے، یا دونوں ہی نہیں ہے، یا کان کا تہائی حصہ یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کان کا تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے، یعنی آپ کان کے 3 حصے کیجئے تو تہائی حصے سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب سینگ کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ تھوڑی سی کلپ بڑی ہو جائے گی لیکن مجھے امید ہے یہ کلپ دیکھنے کے بعد سارے ڈاؤٹس ہی کلیئر ہو جائیں گے، ہے نا، کیونکہ ہو جاتا ہے کبھی ہم بکرے کو ٹہلا رہے ہوتے ہیں، بھگا رہے ہوتے ہیں، پیر ٹوٹ گیا، کان پہ کوئی زخم بن گیا، سینگ ٹوٹ گیا۔ تو سینگ کے بارے میں آئیے۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا سینگ تو ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو پھر قربانی جائز ہے۔ تو پتہ ہی چلا بغیر سینگ والے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ اس کے سینگ پیدائشی نہ ہوں، یا سینگ تو ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو قربانی جائز ہے۔
یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اور اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئے بالکل اور اندر کا گودا بھی ختم ہو گیا, یعنی سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا, اندر کا گودا بھی ختم ہو گیا, تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اب آئیے دم کے بارے میں جانتے ہیں. اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے, اور اگر جانور کی دم تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. رسولی ایک بیماری ہوتی ہے, جانور کو رسولی ہو اور اس سے اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہو, سمجھ رہے ہیں, تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اگر کسی جانور کو رسولی تو ہے لیکن اس سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اچھا خاصا ہے, تندرست ہے, صحت مند ہے, تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اونٹنی, گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں, یہ تھن کے بارے میں ہے. مان لیجئے وہ جانور جس کے 4 تھن ہوتے ہیں, تو اگر ایک تھن خراب ہو اور باقی سارے ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے. اور اگر 2 تھن خراب ہوں, اونٹنی کے, گائے یا بھینس کے, جس جانور کی بھی آپ قربانی کر رہے ہیں, تو اگر 2 تھن خراب ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اگر بکری یا کوئی بھی وہ جانور جس کے 2 تھن ہوتے ہیں, تو اگر اس کا ایک تھن خراب ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو, اگرچہ کم نکلتا ہو, اگر جانور دودھ دینے والا ہے, دودھ دے رہا ہے وہ بھی, تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے. اب آنکھ کے بارے میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی جانور بھینگا ہو یا 1/3 سے کم اس کی روشنی جا چکی ہے, ٹھیک ہے, 1/3 سے کم اس کی روشنی آنکھ کی ختم ہو گئی ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اور اگر کوئی جانور کانا ہے یا 1/3 سے زیادہ اس کی روشنی جا چکی ہے, ٹھیک ہے, یا بالکل اندھا ہو, تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. مان لیجئے کوئی جانور ہے جو چل ہی نہیں پاتا ہے, بالکل اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے, تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور ناک کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو, بالکل ناک کٹ گئی, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر مان لیجئے کوئی اونٹ ہے, اس کی ناک میں رسی ڈالی گئی یا نکیل ڈالی گئی, تو جس جانور کی رسی ڈالنے کی وجہ سے ناک میں سوراخ ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. ناک کٹی تو نہیں ہے, ناک میں سوراخ ہو گیا ہے رسی ڈالنے کی وجہ سے, تو قربانی جائز ہے. اب زبان کے بارے میں آ جائیں. جس جانور کی آدھی یا آدھی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے. پریگننٹ جانور کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جو جانور حاملہ ہو, پریگننٹ ہو, تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح سے جس جانور کو خصی کر دیا گیا ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے, بلکہ بہتر ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گوشت میں بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کسی جانور کی خصی نہیں کی گئی ہے تو قربانی اس کی بھی جائز ہے. کمزور جانور کے بارے میں, کوئی جانور اگر بہت زیادہ کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں کچھ گودا ہی نہیں بچا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جانور دبلا پتلا تو ہے لیکن تھوڑا بہت اس کے گوشت ہے, ہڈیاں دکھ رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ گوشت بالکل نہ ہو, چل پھر لیتا ہے, بھاگ بھی لیتا ہے, دوڑ بھی لیتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب چونکہ آپ لوگ جانور خرید کے لائیں گے اور ایسا مسئلہ کبھی پیش آ جائے گا تو آپ خود ہی ان مسئلوں کے عالم بن گئے. اب آپ ان مسئلوں کی عالمہ بن گئیں, تو آپ خود ہی جو ہے ان مسئلوں کو دوسروں کو بھی بتائیں, اور کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو آنسر خود ہی تلاش کر لیں. میں ہمیشہ مسئلہ بتاتا نہیں ہوں, مسئلہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ سیکھنے میں اور جاننے میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو صرف ایک مسئلہ پتہ چلا ہے تو وہ آپ کو ایک ہی پتہ ہے, اور اگر آپ کسی مسئلے کو سیکھ گئے تو آپ مسئلے کو سیکھ کر 10 طرح کے مسئلے سالو کر سکتے ہیں اسی ایک مسئلے کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور شارٹ کلپ بنا کے آپ سوشل پلیٹ فارم پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.